اکبر میرا سحر ابالا اکبر میرا سحر ابالا اکبر میرا سحر آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر ابالا اکبر اکبر میرا سحر ابالا اکبر فوجا حاجی احسان رضا بھائی توقیر حسین دی والدہ بقضاء الہی فوت تھی گئن انہاں دا نماز جنازہ آج رات کو 9 بجے دربار سخی سلطان علی اکبر ادا ہو سی شرکت فرمے سو پچھلے سال دوران مجلس اے بچہ انہاں محمد جواد اندے کی تے دعا منگی گئی ہے تو او دعا مستجاب تھی ہے اللہ تعالیٰ ای بچے دی حیاتی دراز فرماوے تے اللہ تعالیٰ انہاں دے مزید حاجات پورے فرماوے قبلہ محترم دی آمد کی تے باواز بلند صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے تمام شہدائے ملت جعفریہ اس علاقے کے تمام مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص استاد العلماء سید گلاب شاہ نقوی اللہ مقامہ میاں عبداللہ میاں ماہر حسین ملک ذاکر حسین اجاز حسین صوفی واحد بخش زوجہ صوفی واحد بخش زوجہ صوفی بخش ماسٹر الہی بخش اور صوفی ضمیر حسین ان سب کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین تمام مرحومین کی بخشش بالخصوص اس جوان عزیز کی بلندی درجات بیماروں کی شفا یابی پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری بارو مولا کے ظہور پر نور کی تعجیل مومنین کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت تمام بے اولادوں کی اولاد نرینہ اور علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لے اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. قال مرة أخرى من مات على حب آل محمد مات شهيدا. بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، ذرا مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. اپنے عقیدے کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل بیت پہ چلنے کا عہد کرو حسینیت. قرآن و آل بیت سے محبت کا دم برو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. حسینیت، یزیدیت. گناہوں سے توبہ بھی کریں، بآواز بلند جواب دیں یزیدیت. یزیدیت. بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت. یزیدیت. بلند تر صلوات. اللہ. خداوند کریم بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام اس مومن عزیز کے درجات بلند فرمائے. مالک آپ سب کا اس مقام پہ تشریف لانا اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اس اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس مکتب کے ساتھ وابستہ کیا جس مکتب جیسا نہ کل کوئی موجود تھا نہ کوئی موجود ہوگا. جس مکتب کو مکتب قرآن کہہ لو تمہاری مرضی، مکتب توحید کہہ لو تمہاری مرضی، مکتب رسول کہہ لو تمہاری مرضی، مکتب ولایت کہہ لو تمہاری مرضی، مکتب علی کہہ لو تمہاری مرضی، مکتب حسینیت کہہ لو تمہاری مرضی، اور مکتب جعفر صادق کہہ لو تمہاری مرضی. اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ مکتب ہے جس میں نام تو بدلے ہیں لیکن کسی زمانے میں نہ فکر بدلی ہے، نہ کردار بدلا ہے، نہ عمل بدلا ہے، نہ سوچ بدلی ہے. یہ وہ پاکیزہ مکتب ہے جسے دنیا کے کسی مفتی نے نہیں بنایا، دنیا کے کسی انسان نے نہیں بنایا. حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس مکتب کو نبی اور امام نے بھی نہیں بنایا، بلکہ اس مکتب کو بنانے والا خدا ہے، لانے والا جبرائیل ہے. جس کے قلب پہ اترا وہ مصطفیٰ ہے، جس نے پھیلایا وہ مرتضیٰ ہے، اور جس نے بچایا وہ حسین شہید کربلا. یا اللہ صلی اللہ علیہ محمد. گھبرائے تو نہیں ہوئے بیٹھے. وہ پاکیزہ مکتب جو مکتب علم ہے، جو مکتب طہارت ہے، جو مکتب نجاعت ہے. اور یہ وہ پاکیزہ مکتب ہے فقط آخرت کی بات نہیں کرتا، دنیا کی بات بھی کرتا ہے. فقط جنت کی بات نہیں کرتا، قبر کی بات بھی کرتا ہے. اور اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں جنہوں نے دنیا گزارنے کا طریقہ بھی بتایا اور آخرت میں کامیابی کا سلیقہ بھی سمجھایا. شرط یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے.
ان کا شیعہ بننا. اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، شیعہ کہلوانا اور ہے اور شیعہ بن کے دکھانا. شیعہ کہلوانا نہیں، کوئی تجھے شیعہ مانے نہ مانے، کوئی تجھے شیعہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن ایسا بن کہ علی تجھے اپنا سمجھ لے، ایسا بن کہ حسین تجھے اپنا سمجھ لے، ایسا بن کہ آل محمد تجھے اپنا سمجھ لیں. میں در آل محمد پہ جھک جاؤں، یہ کمال ہے، یہ بہت بڑی منزلت ہے. میں آل محمد کے دروازے کا بکھاری بن جاؤں، یہ بہت بڑی منزلت ہے. میں قبر علی کو چوموں، یہ بہت بڑا معیار ہے. لیکن اس معیار کے کیا کہنے جس کی پیشانی علی خود چوم رہا. گل سمجھیں دے بیٹھے، اس عظمت کے کیا کہنے، اس معیار کے کیا کہنے. میں اور آپ جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے نجف اشرف، سب کو لے جائے کربلا معلیٰ، سب کو لے جائے مدینہ منورہ، سب کو لے جائے مکہ، سب کو لے جائے جنت المعلیٰ، سب کو لے جائے مشہد مقدس. بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. زواری کربلا و نجف و مشہد و مدینے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا بھائی کمال دیکھنا، میں اور آپ 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے نجف پہنچے، مولا کی چوکھٹ کو چوما، زوار بنے پلٹ آئے. اس زوار کا بہت بڑا احترام ہے. اور یاد رکھیے گا خالی مومن کا احترام بھی بہت زیادہ ہے. کہہ جائے کہ مومن زوار ہو. 2 حدیثیں یہیں پر اپنے موضوع کو روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں، گھبرائے تو نہیں ہوئے بیٹھے. مومن کا احترام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں بیت اللہ کا احترام بہت زیادہ ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، جہاں پر ولادت علی ہوئی، بہت بڑا احترام ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں جتنا احترام کعبے کا ہے 3 گنا زیادہ کر دو تو آل محمد کی نگاہ میں ایک مومن کا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی. یا ڈھیلی صلوات نہ پڑھو یا باواز بلند صلوات پڑھو. مومن کا بہت بڑا احترام ہے. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، غور رہے اس جملے پہ، یہ تفرقے، یہ جھگڑے، یہ جھیڑے، یہ چھوڑ دو. مومن بنتے ہو تو ایمان اپنے کردار میں راسخ کر کے بتاؤ کہ میں مومن ہوں. باتوں والا مومن نہیں چاہیے، اشاروں والا مومن نہیں چاہیے، کردار والا مومن چاہیے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن کسی مومن کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، جیسے جیسے قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم پہ 70 گناہ معاف کر دیتا ہے، 70 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. کوئی مومن کا تھوڑا احترام نہیں ہے، کوئی تھوڑی عظمت نہیں ہے اس مومن کی. جی مومن اور پھر زوار ہو تو جتنے مرتبے بڑھتے ہیں اتنا عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن میرا بھائی بڑی عزت صحیح. اب جو معیار تیری خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں غور رکھنا. 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مومن تھا، اب زوار بن گیا. مولا کی چوکھٹ کو چوما، واپس پلٹ آیا. بڑا معیار ہے. آدھی رات ہوتی ہے، علی نکل پڑتے ہیں، ایک دروازے پہ دق الباب کرتے ہیں، اندر سے ایک جوان نکلتا ہے جس کی انگلی پکڑ کے علی جیسا امام ایک تاریک کونے میں پہنچ جاتے ہیں. تاریک کونے میں ایک علی ہے، ایک وہ ہے، ایک ہے علی کا رب. غور اس جملے پہ، علی پہنچ جاتے ہیں. مولا تاریک کونے میں پہلا کام یہ کرتے ہیں اس جوان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں او میرے مالک، جانتا ہے میں علی تجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہوں. مولا بھروسہ آپ کرتے ہیں، بتا بھی آپ کو ہوگا. فرمایا جا مالک، علی تجھ پہ اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے جتنا مصطفیٰ مجھ علی پہ کیا کرتا تھا.
بہت بڑا مقام ہے شیعہ ہونا. شیعت ایک معیار ہے میرے بھائیوں. بہت سارے شیعہ گزرے ہیں اہل بیت کے. 2 کتابیں اپنے گھروں میں رکھو لازمی. ایک مجالس المومنین جس میں 1000 کے قریب اہل بیت کے شیعوں کی داستانیں رقم ہیں. مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ کی کتاب, جس میں ایک ایک شیعہ کے حالات ذکر ہیں. ابو ذر کون تھا, سلیمان کون تھا, میسم کون تھا, مقداد کون تھا, سعید کون تھا, ہاں یہ کون تھے, ابو بصیر کون تھا, یہ کون سے آل محمد کے شیعہ تھے, زرارہ بن آجن کون تھا, یعقوب کلینی کون تھا, شیخ مفید کون تھا, شیخ صدوق کون تھا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. ایک کتاب, جن کے پاس پینسل ہے یہ لکھ لو, 600 روپے کی تمہارے بچے ٹافیاں کھا جاتے ہیں, ایک کتاب خرید کے رکھ لو. دوسری کتاب مولا علی کے متقی صحابی اور صحابیات, ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرو. پھر بستر پہ لیٹ کے موازنہ کرو. جن کا ذکر علی کے کھانے میں آیا ہے وہ کون ہے اور ہم کیسے ہیں. اگر اندر سے جواب ہے, یہ معاملہ میرا نہیں ہے, یہ معاملہ نجم شاہ صاحب کا نہیں ہے, یہ معاملہ تقی شاہ صاحب کا نہیں ہے, یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے امام کا ہے. تنہائی میں لیٹ کے, گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے, حالات ان کے پڑھو, پھر پرکھو کہ شیعت کون, شیعہ کون ہے. 2 شیعوں کے حالات 2 جملے عرض کر کے زحمتیں تمام کرتا ہوں. ایک جابر بن عبداللہ انصاری, یہ آل بیت کا شیعہ ہے, اور ایک حضرت بہلول دانا, دیوانہ نہیں, نا قطعاً دیوانہ نہ کہنا, جو معصوم کی قبر کو دیکھ کے آ جائے اس جیسا دانا کوئی نہیں ہوتا. جو 7 معصوموں کے پہلو میں زندگی گزارے اس جیسا دانا کون ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت بہلول دانا دونوں نے 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت جابر کی زندگی پیغمبر سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک, اور حضرت بہلول دانا کی زندگی امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک. لیکن جابر کو ایک شرف اور حاصل ہے جو بہلول کو نہیں ہے, اور وہ شرف یہ ہے کہ جابر فقط اماموں سے اقوال نقل جابر نے نہیں کیے, فقط نبی سے نہیں کیے, بلکہ حسنین کی اماں کی گفتگو بھی جو ہم تک پہنچاتا ہے اس کا نام جابر بن عبداللہ انصاری. حدیث کسا آپ کے گھروں میں موجود ہے. پہلا جملہ ہے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا, یعنی بی بی طاہرہ سے گفتگو ہم تک جو پہنچائے اسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے. اور عام شخصیت نہیں ہے. پیغمبر کے پاس گیا, یا رسول اللہ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ فرمایا جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے ہم نام بیٹے محمد سے نہ ہو جائے. اور کہا اگر ملاقات ہو تو میرے بیٹے محمد کو میرا سلام کہنا. اور کن الفاظ میں کہنا؟ کہا جابر اسے کہنا تیرا ہم نام نانا تجھے سلام پیش کر رہا تھا. عام شیعہ نہیں ہے. جابر بن عبداللہ انصاری امام زین العابدین علیہ السلام کی مولا کی ذات پہ بلند صلوات پڑھ لیجیے. پیچھے مومنین تنگ ہو رہے ہیں, آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے تاکہ پیچھے آنے والوں. اللہ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات سے؟
جابر بن عبداللہ انصاری کون سا شیعہ ہے؟ امام زین العابدین کے گھر تشریف لاتے ہیں، امام حضرت جابر کو دیکھتے ہیں، امام اور ماموم میں سلام اور علیک السلام کی کے بعد گفتگو جاری ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جابر تو جو ہمارا شیعہ ہے، کیف اصبحت، بتا تو صحیح میرا شیعہ تیری صبح کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کبھی اپنے شیعہ سے پوچھ سکتا ہے کہ شیعہ بتا تیری صبح کیسے ہوئی۔ اب جیسے جابر کی صبح ہوئی وہ میں بتاؤں گا، اور جیسے آپ نے صبح کی ہے وہ آپ سوچنا، گھبرائے تو نہیں بے بیٹھ سے۔ یا جابر کیف اصبحت، جابر کیسے صبح کی؟ مولا اس حالت میں صبح کی کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں اور 3 ناپسند۔ جابر پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے؟ مولا مجھے موت پسند ہے، فقیری پسند ہے، بیماری پسند۔ اللہ آپ کی گرمی کو دور کرے۔ ذرا توجہ سے میری جملے کو سننا، اس لیے کہ یہ جملہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مولا نے کہا یا جابر کیف اصبحت، جابر کیسے صبح کی؟ مولا اس حالت میں کی کہ 3 چیزیں پسند ہیں، 3 ناپسند۔ جابر پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے؟ مولا موت پسند ہے، بیماری پسند ہے، فقیری پسند ہے۔ تساں جڑے سارے بیٹھے ہوئے ہو میرے سمیت، ساڈے وچوں کیڑے کیڑے جنوں بیماری پسند ہے؟ کیڑا کیڑا بیٹھا ہوئے جنوں فقیری پسند ہے؟ کیڑا کیڑا ہے جنوں موت پسند ہے؟ اپنے سمیت بات کر رہا ہوں۔ جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ موت کی بات کرو تو میں کانپنے لگتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار سب کو آ جائے، مجھے تو کبھی نہ آئے، حالانکہ یقین ہے کہ آنی ہے۔ فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے ستونوں میں چھپ جا، وہاں بھی آنی ہے۔ زمین کی تہوں میں چلے جا، آسمان کی بلندیوں پہ چلا جا، جہاں جا موت آنی ہے، اور مانتے ہیں اس کو ہیں جو دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے الموت عندی احلی من الاصل، زمانے والوں تمہیں موت جیسی لگے، علی کو تو شہد کے چھتے سے بھی زیادہ میٹھی نظر آتی ہے۔ ہمیں موت پسند نہیں، ہمیں بیماری پسند نہیں، مقصد اعتراض نہیں، مقصد فکر ہے۔ ہمیں بیماری پسند نہیں، ہمیں فقیری پسند نہیں، ہمیں موت پسند نہیں۔ جابر ہے آل محمد کا شیعہ، 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھنے والا، محمد مصطفیٰ سے لے کر محمد باقر تک 5 امام، 1 نبی، 1 معصومہ بی بی کے اقوال کو سن کر زندگی گزارنے والا، اور کہتا کیا ہے کہ مجھے موت پسند ہے، بیماری پسند ہے، فقیری پسند ہے۔ امام نے کہا جابر ایسا کیوں ہے؟ موت کیوں پسند ہے؟ مولا اس لیے کہ جب تک زندہ رہوں گا گناہ کرتا رہوں گا، مر جاؤں گا تو گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جابر بیماری کیوں پسند ہے؟ یہ مت خیال کیا کر کہ صحت ہی نعمت ہے، کبھی کبھی بیماری بھی نعمت ہوتی ہے۔ جابر سے امام نے پوچھا جابر بیماری کیوں پسند ہے؟ مولا اس لیے کہ صحت مند رہوں گا تو شاید خدا سے دور ہو جاؤں، جیسے بیمار پڑوں گا خدا کی یاد آتی رہے گی۔ یہ خدا کی یاد ہی تو آتی ہے، ادھر گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی حدیث کسال لے کر دوڑ پڑتا ہے، کوئی دعائے توسل لے کر دوڑ پڑتا ہے، کوئی دعائے کمیل لے کر دوڑ پڑتا ہے، کوئی زیارت عاشور لے کر دوڑ پڑتا ہے، کسی کے ہاتھ میں مفاتی ہوتی ہے، کوئی عالم کو بلاتا ہے، کوئی سید کو بلاتا ہے۔ اور میرا بھائی یہ بیماری بھی اس کا عطیہ ہے، کبھی جو تو اس کی راہ سے بھٹکتا ہے وہ ہلکی سی بیماری دیکھ کر تجھے اپنی راہ پہ واپس بلا لیتا ہے۔ جابر فقیری کیوں پسند ہے؟ یہ جو بٹھے پہ لوگ کام کرتے ہیں نا، کبھی کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں اگر 2 کام یہ کر لیں، ایک نماز کے پابند ہو جائیں، دوسرا روزے کے پابند ہو جائیں، یہ اس زمانے کے ابو ذر ہیں۔
اس لیے کہ یہ صبح کماتے ہیں شام کو کھا لیتے ہیں، دوسرے دن کا بچتا نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ بچے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ حج ہے۔ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ۔ امام نے پوچھا جابر فقیری کیوں پسند ہے؟ مولا جتنا مال ڈھیر ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا، جب کچھ ہوگا ہی نہیں، جب سال میں بچے گا نہیں تو خمس کیسا؟ جب زمین ہی نہیں ہے، گندم ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسی؟ جب 3 لاکھ ہے ہی نہیں تو حج کیسا؟ اور فرمایا یہ بھی خیال نہ کرنا کہ کسی کو پیسے دے کر میں نے حج کے لیے بلا لیا ہے، اسے تو سعادت مل گئی ہے اور تم محروم رہ گئے ہو۔ معصوم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی صاحب استطاعت نہیں ہے، جو حج پہ وہاں نہیں جا سکتا، پریشان نہ ہو، جمعے کی نماز میں شرکت کر لے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ امیر سال میں 1 حج کریں گے، تم مہینے میں 4 کرو گے۔ جمعے کی نماز میں شرکت کریں۔ مولا پیسہ زیادہ ہوگا تو حساب زیادہ، نہیں ہوگا تو حساب نہیں۔ اب میرے بھائیو توجہ رہے، جابر کے سوال بھی ختم، جواب بھی ختم۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اب جابر کہتے ہیں مولا اگر ناراض نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ یا مولا یا کیف اصبحت، میرے پیارے آقا محمد باقر تیری صبح کیسے ہوئی ہے؟ پرسوں ہی تو امام کی ولادت گزری ہے، میرے آقا محمد، میرے آقا زین العابدین تیری صبح کیسے ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں اے جابر تو وہ ہے جسے موت پسند ہے، بیماری پسند ہے، فقیری پسند ہے، زندگی نہ پسند ہے، صحت نہ پسند ہے، امیری نہ پسند ہے، لیکن میں زین العابدین وہ ہوں جسے نہ موت پسند ہے، نہ زندگی پسند ہے، نہ امیری پسند ہے، نہ فقیری پسند ہے، نہ بیماری پسند ہے، توجہ، نہ بیماری پسند ہے، نہ صحت پسند ہے۔ مولا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا زین العابدین کو وہی پسند ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ عام شیعہ نہیں ہے جو زندگی کے آخر میں نابینا ہو گیا۔ اب غور رہے، بندے آنکھیں رکھ کے بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ آنکھیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ آنکھیں ہیں، پتہ نہیں چل رہا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، لیکن جابر کی آنکھیں نہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بیٹا محمد باقر چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے، یعنی معصوم جس کی عیادت کرنے اس کے گھر جائیں اسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ بیٹا باقر چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے، دونوں باپ اور بیٹا چل نکلے۔ توجہ رہے، پہنچے، امام نے فرمایا، امام زین العابدین نے، بیٹا محمد نانا کو سلام کرو، خالی سلام نہ کرو، نانا کی پیشانی چومو۔ اللہ اکبر، خالی سلام نہ کرو، نانا کی پیشانی چومو۔ امام نے پیشانی چومی، جابر نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر فرماتا ہے مولا زین العابدین اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ تیرا بیٹا محمد ہے جس کا لقب باقر ہے، تیرے بعد امامت کا تاجدار ہے۔ کہا جابر کیسے پتا چلا؟ تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا مولا آنکھیں نہیں ہیں، دل کی نورانیت تو موجود ہے، میں نے تیرے بیٹے کو آنکھوں سے نہیں تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو سے پہچان لیا کہ یہ میرا امام محمد باقر ہے۔ پہلا شیعہ جابر بن عبداللہ انصاری، اور دوسرا شیعہ حضرت بہلول دانا۔ بس آخری 2 جملے، گھبرائے تو نہیں وے بیٹھے۔ حضرت بہلول دانا، بہلول
نہ خود بے وقوف تھے اور نہ زمانے والوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ بہلول کا کام تھا آل محمد کے دین کی اشاعت کرنا۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ، غیر معصوم میں سے، معصوم اور غیر معصوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن غیر معصوم میں سے سب سے بڑا فقیہ۔ اور عجب بات ہے میرے بھائیوں، اپنے نہیں پہچان سکے، ممبروں پہ کہہ دیا جاتا ہے دیوانہ دیوانہ دیوانہ، نہیں، ہم اپنے ہو کر نہ پہچان سکے کہ بہلول کیا ہے۔ غیر اپنے گھر بلا کر کہتے تھے بہلول ہمیں آخرت کی بات بتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں تو سچا ہے اور سچوں کو مانتا ہے، جو کہے گا وہ سچ ہوگا۔ ایک بات بس ختم کر رہا ہوں، دربار میں داخل ہوا، اور یہ عام خاندان کا فرد نہیں ہے، حضرت بہلول پیغمبر کا رشتہ دار ہے، مولا علی کا رشتہ دار ہے، یہ ہے عباسی خاندان سے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے، ہارون کا چچا زاد ہے۔ اور حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے۔ اور حضرت عبد المطلب کون ہے؟ جو محمد کے دادا بھی ہیں اور علی کے دادا بھی ہیں، رشتہ داری ہے۔ ہارون کے دربار میں داخل ہوا، اور یہ اپنے ظرف کی بات ہے، ایک دنیا کا بادشاہ ہے، ایک جنت کا بادشاہ ہے۔ لوگ دنیا والوں کے دروازے پہ جھکتے ہیں، جنت والوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہلول نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے، جنت کو اپنے نامہ اعمال میں پکا کر لیا ہے، اور پکا باتوں سے نہیں کیا، اپنے کردار سے کیا ہے۔ دربار میں داخل ہوا، سپاہیوں نے پکڑا مارا، ابھی سپاہی مار ہی رہے تھے کہ ہارون داخل ہوا۔ کیسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ میرا چچا زاد ہے۔ کہ یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتا ہوں کہ مجھے مار کیوں پڑی ہے۔ کہا بہلول کیا کیا تو نے؟ کہا بھائی کیا کچھ نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ کہا ممبر پہ بیٹھنا کیا مقصد؟ کہا بھائی یہ جو میں رو رہا ہوں نا، یہ اپنے لیے نہیں، یہ تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کہا میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تو میرا چچا زاد ہے، تو میرا ابن ام ہے، میں چند لمحے بیٹھا تو اتنے جوتے لگے، تو سالوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ جانے تیرا کیا حال ہو۔ کہتا ہے بہلول مجھے واعظ کر، مجھے نصیحت کر۔ کہنے لگا دنیا کی نصیحت کروں، آخرت کی نصیحت کروں، قبر کی بات کروں، موت سے پہلے کی بات کروں، موت کے بعد کی بات کروں؟ جو دنیا میں بیٹھ کر دنیا اور آخرت کی باتیں لوگوں کو پہنچائے اسے بہلول دانا کہتے ہیں۔ ہارون کہتا ہے مجھے آخرت کی بات کر۔ کہنے لگا ایک لوہے کا توا لے آ، گھبرائے تو نہیں وے بیٹھ سے، اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو ایک بآواز بلند صلوات پڑھ۔ کہ ایک لوہے کا توا لے آ، توا لایا گیا، 3 پتھر، اوپر توا، نیچے آگ، آگ جلی، توا سرخ ہوا۔ توجہ رہے اس جملے پہ، آگ جلی، توا سرخ ہوا۔ کہنے لگا ہارون یوں ہوگا معاشر کا میدان، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یوں ہوگا معاشر کا میدان، ایسے تپ رہا ہوگا، پہلے مجھے بلایا جائے گا، اپنا نام بھی بتا، جو تیرے پاس ہے اس کا حساب بھی دے۔ بہلول توے پہ چڑھا، کہنے لگا میرا نام بہلول ہے، میرے پاس ایک لباس ہے، ایک ڈنڈا ہے، ایک بستر ہے۔ چھلانگ ماری دوسری طرف، کہا ہارون بھائی اب تو آ، جو تیرے پاس ہے وہ حساب بھی دے، جیسا نام ہے وہ بھی بتا۔ اب وہ چڑھا توے پہ صحیح، لیکن چھلانگ ماری اور اتر گیا۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پس فرق اتنا ہے، یہاں تو اپنی مرضی سے چڑھا ہے، اپنی مرضی سے اترا ہے، کل تیری مرضی نہیں چلے گی، اس وقت تک اللہ تجھے معاشر کی تپتی ہوئی زمین سے اٹھنے نہ دے گا جب تک ایک پائی پائی کا تجھ سے حساب نہ لے لے گا۔ قبرستان میں شام ہوتی نا، شام
حضرت بہلول قبرستان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عجیب فکر ہے میرے بھائیو اس کی، قبرستان میں شام کو بیٹھ جاتا، سرے شام لوگ آتے، بہلول یہاں کیوں بیٹھتے ہو، ہماری محفلوں میں کیوں نہیں آتے، ہم زندہ ہیں، ہم تجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ، ان قبروں سے تجھے کیا ملتا ہے؟ کہا دیکھو بھائی تم میں اور ان میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا ان کے پاس نہ آؤ تو گلہ نہیں کرتے، ان کے پاس نہ آؤ تو گلہ نہیں کرتے، روٹھتے نہیں ہیں، اور آ جاؤ تو تنگ نہیں ہوتے، تم وہ ہو نہ آؤ تو گلے کرتے ہو، آ جاؤ تو تنگ پڑ جاتے ہو۔ اور کہا یہ وہ ہیں، توجہ رے، فکر کا جملہ سننا، کہا یہ وہ ہیں جن کے پاس آؤ تو یہ کسی کا گلہ نہیں کرتے، تمہارے پاس جتنی دیر بیٹھو تم لوگوں کے شکوے کرتے ہو۔ میرا بھائی تشیع کو پہچان، تشیع ایک معیار ہے جو تیرے کردار سے پتہ چلے، تیرے اٹھنے بیٹھنے، تیری گفتگو، تیرے نظام معاشیات، تیرے نظام اقتصادیات، تیرے گھروں کے نظام، تیری اولاد کی تربیت، تیرا کردار بولے کہ تو حسینی ہے۔ یہ دین جو تم تک پہنچ گیا، اس دین پہ تمہارا لگا کچھ نہیں، اور زہرا کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ شام کے سائے ڈھل رہے ہیں، خوش نصیب ہو میرے بھائیو، اور دعا مانگا کرو اس ذکر کے بدلے اللہ تمہیں کوئی دکھ نہ دے، صدا مناتے رہیں تو حسین کا غم، کوئی اور غم اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ ایک مومن نوجوان عزیز جس کی برسی کی مجلس ہے، کتنے خوش نصیب ہوں گے اس کے گھر والے جن کو لوگ کتنے پرسہ دینے آئے ہوں گے۔ اللہ کی قسم عزادارو، مقتل کی کتابیں پڑھو، 150 سے زیادہ کتاب میری لائبریری کے اندر موجود ہے، ہر کتاب میں ایک عجب جملہ مجھے قدر مشترک ملا۔ صاحب کتاب لکھتا ہے 2 وقت علی کی بیٹیوں پہ کربلا میں بڑے مشکل آئے، ایک شام غریبہ اور ایک 11 محرم کی صبح کا وقت۔ اب ذرا ذہنوں کو بلند کرنا، ایک شام غریبہ، ایک 11 محرم کی صبح کا وقت۔ تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیا کہ یہ دونوں ہی مشکل تھے، سب سے زیادہ مشکل کہاں تھی؟ فرمایا شام غریبہ بھی بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ شام غریبہ میں اس کا ننگا سر زمانے نے دیکھا ہے جو نانے کی قبر پہ بھی آدھی رات کو جایا کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ شام غریبہ بڑی مشکل ہے، سنتے ہو تم پرانے عزادارو، بڑی مشکل ہے شام غریبہ، لیکن لکھنے والے نے لکھا، فرمایا بڑی مشکل تھی 11 محرم کی صبح شام غریبہ سے بڑی مشکل ہے۔ کہا کیوں مشکل ہے؟ کہا شام غریبہ وہ شام ہے جب بنت حیدر کی چادر لوٹی گئی، تھوڑی دیر کے بعد رات کے سیاہ بادلوں نے بی بی کے سروں کو ڈھانپ لیا، دشمن تھکا ہوا تھا جا کر سو گیا، لیکن 11 محرم کی صبح شام غریبہ سے بڑی مشکل اس لیے ہے جب 11 کا سورج طلوع ہوا، ہر لاش پہ نبی زادیاں کھڑی تھیں، کوئی اکبر کی لاش پہ تھی، کوئی قاسم کی لاش پہ تھی، اور کوئی آنا محمد کی لاش پہ تھی، ہر بی بی کی زبان پہ ایک جملہ تھا، واہ حجابہ، واہ اکبرہ، واہ حسینہ، واہ عباسہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے اکبر میری چادر لٹ گئی، ہائے عباس میری چادر لٹ گئی، ہائے عباس، ہائے آنا محمد میری چادر لٹ گئی۔ میرے بھائیوں، پھر وہ وقت آیا جب بے پلانے اونٹ آ گئے، بے پلانے اونٹ آ گئے، رسیاں آ گئی۔ اب بی بی بے پلانے اونٹ جب آئے نا، میرے استاد محترم یہ جملہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں
ان اونٹوں میں ایک سرمئی رنگ کا اونٹ تھا جو اونٹوں کے کانوں میں جا کر کوئی جملہ کہتا تھا. بی بی کہتی ہیں او بیٹا سجاد، او میرا امام بیٹا، مجھے بتا تو صحیح نا یہ اونٹ ان اونٹوں کے کانوں میں کیا کہتا ہے. کہا پھوپھی اماں نہ خود رو نہ مجھے رلا. پھوپھی اماں یہ اونٹ ہم آل محمد کی قدر جانتا ہے. پھوپھی اماں یہ اونٹ ان اونٹوں کے کانوں میں کہتا ہے اونٹو ابھی تمہاری پشتوں پہ محمد کی نواسیاں سوار، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ابھی تمہاری پشتوں پہ زہرا کی بیٹیاں سوار ہوں گی. اونٹو ظالم ظلم کریں گے، تم تیز نہ دوڑنا، یہ نازوں پلی بیویاں ہیں اور یہ محمد کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ. اور میرے بھائی بی بی نے رسیاں پہنانا شروع کر دی، بیبیوں کو سوار کرانا شروع کر دیا. ساری بیبیاں سوار ہو گئیں. آخر میں بچ گئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ، اکیلی بچی نا. ایک عالم دین فرما رہے تھے بی بی کا منہ نہر القما کی طرف مڑا. بی بی نے ایک لاش کو خطاب کیا اور ان جملوں میں خطاب کیا اور نہر القما کے کنارے سونے والے عباس، عباس اٹھ دیکھنا، میں مدینے سے چلی تھی، مجھے سوار بھی تو کراتا تھا، مجھے اتارتا بھی تو تھا، آج تیری بہن کو سوار کرانے والا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ عبادت قبول فرما لے. آج تیری بہن کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. اور امام سجاد آگے بڑھتے ہیں اور پھپھی کو سوار کراتے ہیں. شیعو بس رخ کے حوصلے سے ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دو. اب اللہ جانے بی بی کتنی مشکل سے بے پلانے اونٹ پہ سوار ہوئی ہے. آؤ نا سارے مل کر کہتے ہیں اے بی بی زینب کبریٰ سوار جو ہوئی ہے اب کچھ سفر تو طے کر لینا. لیکن روایت کہتی ہے چند قدم بی بی کا اونٹ چلا تھا، چلتے اونٹ سے بی بی نیچے آ گئی. علامہ علی نقی نقل لکھتے ہیں اور جب بی بی اونٹ سے نیچے آئی ہے ایک پتھروں کے ڈھیر کو اشارہ کیا ہے اور اشارہ کر کے ایک جملہ کہا. کون سا جملہ؟ انت اخل حسین، میرا ویر حسین تو داخل حسین، اور میرا ماں جایا حسین تو ہے، اور جس سے میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا، اور میرا حسین تو ہے. علامہ علی نقی نقل لکھتے ہیں جب بھی کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آتی ہے نا دو خواہشیں ہوتی ہیں. پہلی خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے رخسار چوموں گی، دوسری خواہش ہوتی ہے اجرکم اللہ، دوسری خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے گلے میں بازو ڈالوں گی. مومنہ مجھے ایمان سے بتانا بی بی نے ویر کے رخسار چومے یا کوئی نہ، بھائی کے گلے میں بازو ڈالے یا کوئی نہ، اور کیسے رخسار چومتی. اور جب رخسار چومنے کا وقت آیا مولا کا سر موجود نہیں تھا. اب آؤ مل کے کہتے ہیں آقا زادی رخسار تو نہیں چوم سکی، گلے میں بازو ڈال لے. آواز آئے گی کیسے ڈالوں، میرے ہاتھ تو پسے گردن. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب آ گئی پتھروں کو ہٹانا شروع کیا. مجھے روایت میں کہیں نہیں ملا ہے کہ بی بی نے کیسے پتھر ہٹائے ہیں. ہاں اتنا لکھا ہے جب پتھر ہٹا لیے نا بھائی کے سینے پہ نگاہ پڑی ہے اور بی بی نے چاہا کہ میں بھائی کے سینے کا بوسہ لیتی ہوں. عزادارو خالی تم نہیں رو رہے ہو، تمہارا 12واں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے. شیعو تم مجلس سن کے روتے ہو، 12واں امام صبح و شام روتا ہے. اور جانتے ہو رو رو کر کیا کہتا ہے؟ رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے دادے کا قصور کیا تھا. آؤ جھولیاں پھیلا بیٹھو اس مرحوم عزیز کی بلندی درجات کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو جھولیاں بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، مومنین کی جان و مال کی حفاظت کے لیے. آؤ دستے دعا بلند کر لو. 12ویں امام کو پرسہ دیتے ہیں السلام علی حسین المظلوم، السلام علی حسین الغریب، السلام علی بنات الحسین و اخوات الحسین و علی ابن الحسین. اور میرا بھائی سر اٹھا، غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں 18 بھائیوں کی بہن ہو، اور کربلا کا میدان ہو، اور ویر کی لاش. اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ غریب اس سے کہتے ہیں 18 بھائیوں کی بہن ہو، علی جیسے باپ کی بیٹی ہو، محمد کی نواسی ہو، آئے ویر کی لاش پہ چاہا میں بھائی کے سینے کا بوسہ لوں، اور جب سینے پہ نگاہ پڑتی ہے بی بی کا منہ مدینے کو پھر جاتا ہے، رو کر کہتے ہیں یا جدہ صلی علیکہ ملیکۃ السماء، نانا تیری اوپر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نانا ذرا کربلا میں چلے آ، نانا ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ تیرا حسین ہے اور جس کی لاش خاک اور خون میں مل گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو غم حسین کے علاوہ۔ اگلا جملہ بی بی نے پڑھا ہے، نانا تیری اوپر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نانا ھذا حسین مقطع العلا، نانا یہ تیرا بیٹا حسین ہے اور جس کے جوڑ سلامت نہیں رہے ہیں، اور نانا مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگلا جملہ حوصلے سے سن لینا، پھر کہتی ہیں نانا تیری اوپر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نانا ذرا کربلا میں دیکھ بناتوں کا سب آیا، نانا تیری زینب قیدی ہو گئی ہے اور نانا میں شام جا رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ حوصلے سے سننا، میرے بھائیوں بی بی چلی گئی، بھائی کی لاش پڑی رہی، اجازت امامت سے امام زین العابدین آئے، بنی اسد کے بچے آ گئے، جوان آ گئے، عورتیں آ گئی، امام زین العابدین بھی آئے۔ امام کہتے ہیں بنی اسد والو کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، بنی اسد والے کپڑے لے آئے، امام ایک ایک لاش کی نشاندہی کرتے، بنی اسد والو یہ میرے اکبر کی لاش ہے، یہ میرے قاسم کی لاش ہے، یہ میرے عباس کی لاش ہے، ساری لاشیں دفن کرا دی، آخر میں ایک لاش بچ گئی۔ کہتے ہیں بنی اسد والو چٹائی میرے پاس لاؤ، کہتے ہیں مولا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں لاش کے ٹکڑے دیکھ رہے ہو، مولا کس کی لاش ہے؟ فرمایا میرے مظلوم بابا کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا کس کی لاش ہے؟ فرمایا میرے مظلوم بابے کی لاش، اور بابے کی لاش کو اٹھایا اور قبر کی لحد میں اتارا، تعویذ قبر بند کیا۔ امام نے ایک جملہ لکھا، ھذا قبر حسین المظلوم، اور لوگوں مظلوم کی قبر